أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ترجمہ: جب انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان آپ ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے؟ ابا جان میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ میرے راستے پر چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، یقیناً شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ اے ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے، پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ عزیز بزرگوں، سورہ مریم کی یہ 4 آیتیں آیت نمبر 42 سے 45 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں گزرا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے اور ان کی صفت کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور بہت زیادہ راست باز، بہت زیادہ سچے اور ثابت قدم تھے۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنے والد اور ان کے باپ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اور جو مکالمہ ہوا اس کو قرآن مجید نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نام آزر تھا، جیسا دوسری کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ اذ قال لابیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اپنے ابا سے کہا، تو اب والد سے یہاں پر مراد دراصل والد نہیں ہے، چاچا مراد ہے جو آزر تھا۔ تو اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ جب قرآن نے اب کہا اور اب کہتے ہیں باپ کو، تو یہاں باپ سے مراد باپ ہی ہے، چاچا مراد نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ آزر نام ہے ان کا، اور بہت بڑے سنگ تراش، بت تراش، بہت بڑے مورتیوں کے بنانے والے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ جس معاشرے میں اور جس گھر میں کھلی ہے، وہ پورا گھرانہ جو تھا وہ بتوں کا اور مورتیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ لیکن ایسے حالات میں اب ابا سے بات کی جا رہی ہے، ابا کو سمجھایا جا رہا ہے، تو اسلوب دیکھیے، طرز دیکھیے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ سے بات کر رہے ہیں۔ اس لیے ان آیتوں کے بعد میں ذکر کروں گا پورے ہو جانے کے بعد کہ دیکھیے اگر باپ غلطی پر ہے، اس کو سمجھانے کا ادب کیا ہونا چاہیے۔ باپ غلطی پر ہونے کا مطلب یہ ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اولاد کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوئے میں پیسے اپنے پورے کے پورے ہار جا رہا ہے، یا اس کے علاوہ اور جو نافرمانی کہہ سکتے ہیں اس میں پڑا ہوا ہے باپ۔ اب اس کو سمجھانا ہے تو کیسے سمجھاوے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے، ان کے جو باپ تھے، وہ تو ایسے گناہ میں پڑے ہوئے تھے کہ اس سے بڑا تو دنیا میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔
شریعت کی نظر میں اس سے بڑا بت کی پوجا کرنا، اللہ کو رب چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے پوجنا اور سر جھکانا، اس کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا کہ شرک تو معاف نہیں ہوگا۔ ایسے باپ کو جو سمجھایا جا رہا ہے وہ طرز دیکھنے کے لائق ہے۔ جیسے ہم بعض مرتبہ کہتے تھے پپا کو تو سمجھ پڑتی ہے نہیں ہے، ان کو کچھ سمجھ پڑتی نہیں ہے، اب بڈھے ہو گئے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو چیزیں ہوتی ہے باپ سے، یا تو اگر وہ گناہ کر رہا ہے نہ تو اس کو سمجھانے کا طریقہ، یا دوسری چیز ایسی ہوتی ہے باپ سے کہ اس کی عمر ہو جانے کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑا سٹھیا پن آ جاتا ہے، غصہ بہت زیادہ کرنے، چڑچڑا پن مزاج میں ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی بیماری ایسی اس کے ساتھ لگ گئی ہے، جڑ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشانی میں۔ تو ایسے موقع پر کیسا سنبھالنا ہے؟ شریعت نے تو گناہ میں پڑے ہوئے باپ کو کیسے بات کر رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ گناہ، اور ایسا گناہ کہ سارے بت ڈسٹریبیوٹ ان کے گھر سے ہوتے تھے۔ بھائی کتنے بت چاہیے آپ کو؟ تو وہ سب جاتے تھے ان کے گھر سے۔ ایسے باپ کو سمجھایا جا رہا ہے، تو وہ انداز دیکھیے کیا کہا، اذ قال لابیہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی کہا، ابتی۔ اور ابتی کا ترجمہ اگر ہم اپنی زبان میں کریں تو کہ اس کو یوں کہہ سکتے ابا جی، ابا جی، یعنی بہت محبت کے ساتھ اگر کوئی اپنے باپ کو پکارے، بہت محبت کے ساتھ اگر، تو اس کے لیے جو لفظ لایا جاتا ہے وہ یا ابتی۔ جیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، سورہ لقمان میں آئے گا یا بنی، میرے پیارے بیٹے، تو بس ایسا ہی ہے یا ابتی، میرے پیارے ابا، سمجھانے کا طرز۔ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں نہ جو سنتے ہیں آپ کی پکار، جب ان کے سامنے کھڑے ہوتے وہ نہیں سنتے، ولا يبصر، وہ آپ کے عبادت کرنے کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور اگر آپ کے کوئی کام پڑ جاوے، آپ کی کوئی مدد کا موقع ہو جاوے تو یہ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بت دو طرح کے ہوتے ہیں، بت جو ہوتے ہیں مورتیاں دو طرح کی، ایک تو جس کو تراش کے خراش کے نقش و نگار بنا کے اس کو ایک مورت کی شکل دی جاوے، ایک یہ، اور ایک بت ہوتے ہیں کیسی بھی کوئی بھی چیز ہے، کوئی درخت ہے یا اسی طریقے سے کوئی ایسا عجیب پتھر ہے کہ جس کے اندر کوئی اوتار نظر آ گیا تو اب اسی کو پوجنے لگ گئے۔ تو یہ دو طرح کے، جس کو ایک تو تراش کے بنایا جاوے اور ایک بس ایسے ہی کہ اس میں بھی ہے، اس کو بھی پوجا جائے۔ دیکھیے یہ بتوں کی پرستی، اس کی جو پوجنے کی شروعات ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی ہے، اور ہمارے اس ملک کے اندر یہ چیز زیادہ ہے۔ برادران وطن ہندو بھائی جو ہے وہ مورتی پوجا کے اندر کچھ زیادہ ہی ہے، مسلمان بھی ہیں، ظاہری طور پر بالکل مورتیوں کے سامنے نہیں، لیکن بعض مرتبہ شکل ایسی ہو جاتی ہے گویا وہ قبر میں جو لیٹے ہوئے بزرگ اکابر انہی سے مانگ رہے۔ تو الغرض ہندوؤں کی جو کتاب ہے، برادران وطن کی جو کتاب ہے، منوسمرتی ہے یا اس کے علاوہ اور دوسری بہت ساری کتابوں میں، جس میں صاف طور پر مورتی پوجا کو منع لکھا ہے، خود برادران وطن کی کتابوں میں، اور مالک کی جو تعریف کی گئی ہے وہ وہی تعریف کی گئی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ پرمیشور، وہ مالک، وہ ایسا ہے نراکار ہے جس کے متعلق نہ کوئی چیز بیان نہیں کی جائے، جس کا نہ کوئی آکار ہے، نہ کوئی جس کے متعلق کوئی بات نہیں بیان کی جا سکتی۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ کہی، دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے پیارے ابا۔ ہر سینٹنس میں ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ بات شروع کی تو میرے ابا، پھر اس کے بعد سب باتیں کہہ دی، ہر سینٹنس، ہر بات کہتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے ابا، میرے ابا، میرے پیارے ابا۔ کیا فرمایا آگے؟
میرے پیارے ابا میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، چنانچہ آپ میری بات مانیے، میری اتباع کیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ نبی کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، اور نبی کے پاس جو علم آتا ہے وہ علم بالکل یقینی ہوتا ہے، بالکل قطعی ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے علم کے اندر خطا ممکن ہے، چاہے وہ ولی کا علم ہو، قطب کا علم ہو، غوث کا علم ہو، ابدال کا علم ہو، مولانا کا علم ہو، مفتی کا علم ہو، حافظ کا علم ہو، انجینئر کا علم ہو، ڈاکٹر کا، ہر علم کے اندر خطا ممکن ہے۔ لیکن ایک علم ایسا ہے جس کو کہتے ہیں علم وحی، اور وہ علم جو اللہ کی طرف سے سیدھا نبیوں کے پاس بھیجا جائے، اس علم کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا مجھے اللہ نے نبی بنایا، میرے پاس اس نبوت کے وجہ سے، وحی کے ذریعے سے وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، لہذا آپ میری اتباع کیجئے، بات مانی، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ اس لیے فقہا نے یہاں پر 2-3 باتیں لکھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، بے علم جو اگر کوئی شخص ہے، ایسے لوگوں پر علم والوں کی بات ماننا ان پر لازمی ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام علم والے تھے، ان کے والد کے پاس علم نہیں تھا، تو اب علم والے کی بات مانی جاوے گی، جیسے قرآن میں بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو، اہل علم سے معلوم کرو۔ دوسری بات، باپ کو بیٹے سے استفادہ کرنا یا اس کی شاگردی اختیار کرنا جائز ہے، یعنی باپ بیٹے کا شاگرد بن سکتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کے علم سیکھ سکتا ہے اور اس کی بات مان سکتا ہے اگر بیٹے کے پاس علم زیادہ ہے تو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے۔ دو بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ نسب کی جو فضیلت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نسب کی فضیلت اور ایک ہوتی ہے علم کی فضیلت۔ علم کی فضیلت بہت اونچی فضیلت ہے نسب کی فضیلت کے مقابلے میں، ورنہ اگر نسب کی فضیلت اونچی ہوتی تو ابو جہل کا نسب، ابو لہب کا نسب تو کتنا نبی سے جڑتا تھا، کتنے قریب تھے وہ تو خاندان سے، لیکن ان کے نسب نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ بلال حبشی کا نسب دور دور تک نبی سے نہیں ملتا ہے، لیکن علم اور فضل اور کمال ایسا تھا کہ نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، کہنے کا محصل دوسری اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ علم میرے پاس وہ آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ تیسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرے۔ یہ کہاں شیطان کی عبادت کرتے تھے کہ بھئی شیطان ہی کو پوجنے لگ جاوے؟ اصل میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر خواہش پر چلنا، اپنی عقل کے مطابق چلنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ ساری کے ساری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب شیطان کے راستے ہیں، اور یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے، چاہے پھر وہ رسم کے ذریعے سے ہو یا اسی طریقے سے تجارت کے اندر غلط چیز کر کے ہو، معیشت کے اندر غلط چیز کر کے ہو، کوئی بھی شعبے کے اندر اللہ کا حکم چھوڑ کے اگر کام کریں گے تو وہ کام شیطان والا ہوا۔ جیسے ہم نے بعد میں کیا شیطان جیسا کام کرتا ہے، کیوں شیطان بن رہے ہو، کیوں شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہو؟ معلوم ہوئی اس سے یہ بات، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کام کر رہا ہے، وہ شیطان والا کام کر رہا ہے۔ تو بس حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے یہی کہہ رہے شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ وہ تو رحمان کا بہت بڑا نافرمان تھا۔ دیکھیے ایک عجیب بات یہ ہے کہ آگے کی آیت بھی مکمل کر دوں پھر سمجھاؤ۔ اور چوتھی بات یہ کہی یا ابتی انی اخاف، اے میرے ابا مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو رحمان کی جانب سے عذاب نہ پہنچ جاوے، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے، یعنی آخرت کا ڈر بھی انہیں سمجھایا۔ اور دیکھیے اخیر کے اندر دو باتیں ذکر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، شیطان کی عبادت مت کرے، وہ رحمان کا نافرمان ہے، پھر فرمایا کہ رحمان کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نہ آ جاوے۔ حالانکہ یہاں پر صفت اللہ کی کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جبار، قہار، اللہ کی عبادت کیجئے ورنہ جبار جو قہار اللہ ہے ان کا عذاب تمہارے اوپر نہ آ جاوے، لیکن اللہ کی جبار والی صفت، قہار والی صفت، زبردست والی صفت وہ سب نہیں کی، رحمان والی صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے رکھی، اس لیے کہ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے
کہ سامنے والے کے دل میں اگر کوئی بات اتارنی ہوتی ہے تو ایک بات سمجھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کو ڈرایا جاوے، اس کو ڈرا کے بات سمجھایا جائے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ اس کو مانوس کیا، اس کو پوٹایا جاوے، پھسلایا جاوے، اس کو ایسا کیا جاوے کہ بھئی یہ تو آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں اور آپ ان سے کہاں دور بھاگ رہے ہو۔ اللہ کی وہ صفت بیان کی کہ میرے ابا رحمان وہ تو آپ کی عبادت کے لیے، یا اور اسی طریقے سے رحمان تو وہ ذات ہیں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ توبہ کریں، اور وہ تو آپ پر اتنے رحم کرنے والے، اور آپ ان کی عبادت سے بھاگ رہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر صفت رحمان والی اختیار کی۔ تو الغرض ان 4 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جو بات کی اس کا تذکرہ ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جواب سنیے۔ دیکھیے ایک اور بات میں یہاں پر ذکر کروں، کسی بھی انسان کو سمجھانے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ 4 طریقے سے ہم سمجھاتے ہیں۔ کسی بھی کو بھی کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو سمجھانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو دنیاوی حساب سے سمجھاتے ہیں، دنیا کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے دینی نقصان کیا ہوگا اس کا۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے اس کا پاسٹ کیا تھا، ماضی میں کیا تھا، بھوتکال میں کیا تھا، گزشتہ زمانے میں اس کا کیا کیا ہوا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ اگر یہی کرتے رہوں گے تو پھر اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، تو اب اس کو دنیاوی نقصان کہ دیکھ اچھوں کے گھر بک گئے ہیں جوئے کے اندر، تو یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، تو یہ سب دنیاوی نقصان۔ پھر دینی نقصان کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ بھئی گناہ ہے۔ پاسٹ کے ذریعے سے، ماضی کے ذریعے سے، بھوتکال کے ذریعے سے سمجھاتے کہ دیکھ فلاں وہ بھی تھا ایسا اور اس نے بھی یہ نہیں سمجھا تو اس نے پورے اس کا گھر بک گیا، اس کا کاروبار ختم ہو گیا، یہ لت نہیں چھوڑی تھی یہ، اور ایک فیوچر سے، اور اگر یہی لت آپ کی رہی تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ 4 طریقے سے باپ کے سامنے بات رکھ دی۔ سب سے پہلے دنیاوی طریقے، اذ قال علی ابی، ابا ایسوں کی کیوں عبادت کر دو، کبھی یہ سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، تھوڑا لاجک سے تو بات کرو، ان سے بات کر کے ان کے سامنے جھک کے اب کیا کر لوں گے۔ تو ایک لاجک سے دنیاوی حساب سے بات سمجھائے، پھر دینی حساب سے بات سمجھائے کہ ابا میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے، میں دین کی طرف آپ کو بلاتا ہوں، اب میری بات مان لیجئے۔ تیسری بات پاسٹ کے ذریعے سے سمجھایا کہ ابا جی یہ جو راستہ آپ نے پسند کیا ہے، جس راستے پر، اس راستے پر چلنے کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا تھا اور وہ اس کا انجام کیا ہوا آپ کے سامنے، اور اگر یہی راستہ اگر آپ بھی اختیار کریں گے تو فتکون للشیطان ولیہ، آگے آپ کے ساتھ بھی پھر یہی معاملہ ہوگا کہ رحمان کی طرف سے آپ کے اوپر پھر عذاب آ جائے گا۔ کتنا محبت سے سمجھایا، لیکن باپ کا لہجہ آگے کی آیت میں دیکھیے کیسا زبردست لہجہ ہے، یعنی کیسی آنکھ، جس کو ہم کہتے ہیں آنکھ بدل کے بات کی ہے، تو وہ آنکھ بدل کے نہیں، وہ آنکھ لال کر کے بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، جو آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔